وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اگر یہ آواز مجھے نہ آتی تو یہ سننے کی تو نعمت بھی تو اللہ نے دی ہے نا مجھے۔ سکون سا آیا سارے جسم میں، محسوس کیا ہے۔ ابھی بھی میری فیلنگ ہے، آئی تھنک آئی ایم اسٹل پیلپیٹیٹنگ ویری فاسٹ، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور ہم اس کا اتنا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم اس کی نعمتوں کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو دس از پارٹ آف لائف اینڈ وی ول کیپ گیٹنگ اٹ۔ مجھے ہیپاٹائٹس سی کی شکایت تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر شکیل ایوب کے ذریعے میں نے اپنا علاج کیا، روحانی علاج اور سورہ رحمان کے ذریعے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا سکون اور بڑا طبیعت بہتر ہوئی، اور میرا انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینے کے اندر یہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ ایک میرے جسم کا ذرہ، اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے۔ قرآن پاک کو سنا جائے اس نظریے سے کہ اس کا اثر ہونا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لائی ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ اس کو سنا جائے تو یقین جانیے میرے تجربے میں قرآن پاک کے معجزے، ایسی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں جو 25 سال سے تھیں وہ جڑ سے اکھڑ گئی۔ السلام علیکم۔ پروگرام الرحمان کا باقاعدہ آغاز سورہ رحمان کی تلاوت سے ہو چکا۔ ہمارا یہ پروگرام اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے پیش کیا جا چکا ہے، اور اس کی افادیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک بار پھر ایک نئے انداز کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1 سے 1.5 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ اس میں ہیپاٹائٹس بی بھی ہے اور ہیپاٹائٹس سی بھی۔ میڈیکل سائنس نے تحقیق کے میدان میں بہت عرق ریزی کے بعد کچھ پریونٹیو میڈیسنز ایجاد کی ہیں جو بچاؤ کی تدابیر ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے، مگر اس کے باوجود ساری دنیا میں 40 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے انٹرفیرونس موجود ہیں
جن کی استعمال کی جو کل رقم ہے وہ ملا جلا کر $8,000 یا 4.5 لاکھ پاکستانی روپے ہے، جو کہ جدید ترین تحقیق کے مطابق 100 میں سے 17 یعنی کہ 17% لوگوں کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر، امراض قلب، دمہ، گردہ کے امراض، فالج اور ایسی بہت سی بیماریاں، اور پھر سب سے بڑھ کر ڈپریشن، ایک ایسی بیماری جو انسان میں نا امیدی کو جنم دیتی ہے، اس کی تمام تعمیری صلاحیتوں کو اس سے چھین لیتی ہے۔ وہ توکل، صبر، اخوت، رواداری، ان تمام پاکیزہ اور مثبت جذبوں سے ہٹ کر مایوسی اور بے سکونی کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے امراض میڈیکل سائنسز کی روح سے لا علاج ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس علاج معالجے کے وسائل نہیں ہیں، ان کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ اور اس سوال کا نہایت سادہ اور آسان جواب ہے قرآن پاک سے۔ جی ہاں، ان تمام امراض کا علاج صرف قرآن پاک سے ہی ممکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کو زینت قرآن قرار دیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ نے ایک خاص قسم کا ردم سمو رکھا ہے جو سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ قرآن کے نورانی الفاظ انسان کے وجود، ذہن، قلب اور روح کو منور کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا شفا یاب ہو جاتا ہے جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھ کر، سن کر اور دم کر کے علاج کا طریقہ صدیوں سے چلا آتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی فلاح انسانیت کے لیے یہ ایک مخلصانہ کوشش کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ان مہمانوں کی طرف جو اپنے معالج ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہاں موجود ہیں، جو کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے آپس میں منسلک رہے۔ آخر کار ان مریضوں نے سورہ رحمان سنی اور شفا یاب ہوئے۔ میں ان تمام مریضوں کو جو یہاں موجود ہیں اور شفا یاب ہوئے سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیں جی، اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں مسز شمیم، ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ان کو پرابلم تھا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا، بلند فشار خون کا بہت عرصے سے، جو کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں دل کی بیماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوئی، پھر سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ ہوا، اور آخر کار یہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جسے میڈیکل کی لینگویج میں کرونک رینل فیلئر کہا جاتا ہے، جو کہ آپ ان کی رپورٹس کو دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسز شمیم کو جب کرونک رینل فیلئر ہوا تو ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ان کو لے کر ایک مقامی ہسپتال میں گئیں۔ ان کی صاحبزادی سے اس سلسلے میں ہم سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ ان کو لے کر گئی تھیں ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا، وہاں کیا ہوا؟ بس ڈاکٹرز نے اس وقت یہ تھی کہ ان کی سچویشن بالکل، ان کا BP 45 پہ تھا۔ پمس میں جب پہنچایا تو اس وقت ڈاکٹروں نے کہا کہ بس یہی ہے کہ ان کے ڈائلیسس ہوں گے۔ تو فرائیڈے کا دن تھا، اور بس یہی کہ میں بہت ٹینشن میں، بہت زیادہ پریشان تھی، بس اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ کافی میرے بہن بھائیوں نے، میرے کولیگس نے بہت دعائیں کیں، اور اس سے بس مجھے میسیج ملا کہ سورہ رحمان سنی جائے۔ جب میں نے دعا کی جی، دعا کے بعد ہی تقریباً 3 دن بعد میری والدہ جو ہیں وہ گھر چلی گئی تھیں پیم سے، اور تقریباً 7 دن گھر جانے کے بعد 7 دن سورہ رحمان سنی، اور اسی طرح پانی پیا، اور اللہ کا شکر کہ 3 دن میں ہی ان کا کور ہو گیا تھا۔ ان کا جو بلڈ یوریا 360 تک تھا، وہ جو ہے وہ ان کا 40 تک پہنچ گیا تھا۔ آپ نے ان کا ڈائلیسس نہیں کروایا؟ نہیں کروایا، کوئی اور ادویات استعمال کچھ بھی نہیں استعمال کیا۔ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال بلکہ۔ ان 2.5 سال میں سورہ رحمان 7 دن سننے کے بعد ان کو کیا کیا تکالیف رہی؟ کوئی تکالیف نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا، اماں جی کو ذرا دینا مائک۔ ہاں جی، ادھر میری بات سنیں۔ اچھا، جب آپ نے سورہ رحمان سنی ہے تو کیسا لگتا تھا سن کے اس کو؟ بیٹے بہت اچھا لگتا سی، اور جن سنتی سی انج میری آنکھیں کھلتی سی اور دل کو سکون آتا تھا۔
تو جب آپ نے سورہ رحمان سنی تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئیں بالکل؟ بہت اچھا سنیا, بہت اچھا منو, اللہ پاک نے آرام دیتا ہے. سورۃ رحمان سننے رہی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت سننی ہوں صبح اٹھ کر. تو اب کیسی طبیعت ہے؟ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب ٹھیک ہوں تو یہاں بیٹھی ہوں. ہاں بیٹے, میں لاہور مری کتنے چکر لگا چکی ہوں, گردے ختم ہویا انسان اٹھ نہیں سکتا, آپ کو معلوم ہے. آپ لاہور اور مری پھرتی ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے چکر لا چکی ہوں. جب میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے اللہ پاک نے صحت دی, تندرستی دی, اللہ سب بہن بھائیوں بیٹیوں بیٹیوں کو اللہ تندرستی دے. جی آمین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی چیف ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے ہم اس بیماری کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح رپورٹس میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ پوٹاشیم 6.1 سے اوپر, ساتھ میں دل کی بیماری کا پہلے سے بھی خطرہ اور ایک اسٹیبلشڈ رینل فیلئر تھا, بالکل گردے جو ہیں ان کے کام کرنا بند کر چکے تھے. ایسے میں دل کی دھڑکن عموماً بند ہو جایا کرتی ہے, ڈائلسس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے میڈیکل سائنسز کا. کیا آپ اس کی لاجک دیتے ہیں کہ یہ اس طرح 2 سال سے تندرست ہیں؟ بالکل عقلی طور پہ تو ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کس طرح ہے, لیکن بینگ مسلمس اور ہمارے جو یقین کامل کا کانسیپٹ ہے جس سے انہوں نے سورہ رحمان یقین کامل سے پڑھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چند چیزوں کا اشارہ کیا کہ تم اس طرح کرو گے تو اس طرح بچے رہو گے. اس وقت عقل اس چیز کو نہیں مانتی تھی, اور اب 1400 سال بعد جا کے سائنٹسٹ نے یہ چیز پروف کی ہے کہ وہ چیز موجود تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی, اور وہ میڈیکلی پروو ہو چکی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں سورہ رحمان کی وہ لاجک ریزن نہیں سمجھ آتی ہے, لیکن انہوں نے بڑے ایمان سے سنی اسے, اور اس کا جو اثر ہوا وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. لیکن میڈیکل سائنس کے انڈیکیٹرز اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے, لیکن طب نبوی اور سورہ رحمان کا جو اثر ہے وہ ان پہ بالکل ظاہر ہے, کیونکہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز سے اماں جو ہے اس طرح باہر نہیں نکل سکتی جبکہ جسم کے اندر کوئی یقیناً تبدیلی نہ آئی ہو. جی ہاں بالکل, اور اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کا پروگنوسس بھی, خیر میڈیکل سائنس تو پتہ نہیں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے, ابھی کہاں پہنچی اور کہاں نہیں. بہرطور یہ بات ایک یقینی امر ہے کہ جس اماں کی جو بھی اس وقت کیفیت تھی, اس وقت ڈائلسس میڈیکل سائنسز کی روح سے لازمی تھا. اس کے بعد رینل ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے. میڈیکل سائنسز کے 2003 تک کے ریسرچ ٹرائلز تو اس کو لا علاج بیماری ہی قرار دیتے ہیں. اب سورہ رحمان کی برکت سے اماں شفا یاب ہوئیں, ان کی میڈیکل رپورٹس اور مسز شمیم آپ کے سامنے. چلتے ہیں اپنے ایک اور مہمان کی طرف, اور یہ ہیں جناب صدیق جہانگیر صاحب, جو کہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز میں ہیں, لوگوں کو دوائیاں بیچنے کا ان کا کام ہے. ان کو سب سے پہلے TIA ہوا, جو فالج کا ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے جو خود بخود 24 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد انگزائٹی ڈس آرڈر, پریشان رہے یہ بہت, بلڈ پریشر ان کا بہت ہائی رہتا تھا, اور پھر ایک دن ان تمام تکالیف کے ساتھ ان کو چھاتی میں درد شروع ہوئی, جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے, میڈیکل کی ٹرم میں انفیریئر وال MI ثابت ہوا. جہانگیر صاحب کیا ہوا اس دن؟ اس دن جس دن میں فرسٹ ڈے تھا جب میں نے سورہ رحمان سنی, اب میرے پاس کیسٹ نہیں تھی, میں نے فرسٹ کہیں سے سنی تھی, اور سیکنڈ مجھے کیسٹ تلاش کرنا تھی. جمعے کا دن تھا اور میں وہ کیسٹ تلاش کرنے کے لیے چاندنی چوک میں گھوم رہا تھا. اچانک مجھے چیسٹ پین شروع ہوا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اور اس وقت ہسپتال نہیں گئے آپ؟ نہیں گیا میں. اچھا. اور اس میں یہ ہوا کہ میرے بہنوئی میرے ساتھ تھے, اور ہم بڑے کیسٹ تلاش کرنے میں بڑی مطلب دقت ہو رہی تھی, مل نہیں رہی تھی مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن جب کیسٹ مل گئی, اور میں نے اس دوران مجھے جب پرابلم ہوا, میں نے اس میں تھا کہ آپ کو تکلیف ہوا, پانی آپ نے جاری رکھنا ہے, اس طرح 3 دفعہ اللہ کہے کہ وہ پانی میں پی رہا تھا, بس مجھے بلیو تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور گھر پہنچ گیا اپنے گاڑی ڈرائیو کر کے, گاڑی میں نے کھڑی کر دی, اور مجھے بڑا چیسٹ پین تھا, اور میری سیڑھیوں سے میں چڑھ کے اوپر چلا گیا بیڈ پہ. وہاں جا کے بھی میں نے فرسٹ آف آل جو ہے نا بچوں کو کہا کہ آپ وہ کیسٹ لگاؤ, تو وہ سنی. لیکن وہ یہ تھا کہ پین تو میرا ٹھیک ہو گیا اس وقت جو تھا, ہو رہا تھا پین, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ایک ذہن میں ایک وہم تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو, کیونکہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ تھا فیلڈ بھی میرا. تو ہاسپٹل پہنچ گئے, تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انہوں نے ECG وغیرہ کی. اچھا, پھر انہوں نے وہاں ہسپتال میں ICU میں آپ کا علاج شروع کر دیا؟ علاج شروع کر دیا. اچھا.
اور وہاں پہ انہوں نے مجھے انجیکشن وغیرہ جو تھے مختلف ٹائموں پہ لگنا شروع ہو گئے. اور کیونکہ میرا وہ فرسٹ سیکنڈ ڈے تھا جب مجھے ہوا پرابلم, تو میں ابھی گھر سے واک مین منگا کے اس کو میں ابھی آئی سی یو میں لیٹ کے وہ سنتا تھا. اچھا دوران آئی سی یو اس میں بڑے عجیب غریب قسم کے انجیکشن لگائے جاتے تھے, مطلب کچھ سب کوٹینیس تھے, کوئی انٹرامسکولر تھے, کچھ کیلوڑا وغیرہ پاس کیے ہوئے تھے. تو ایک انجیکشن تھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں, بڑا پینفل کنڈیشن تھی, وہ اسکن میں لگاتے تھے. تو جس وقت وہ باہر نکالتے تھے سرنج تو مجھے بڑی شدید درد ہوتی تھی اور میں برداشت سے باہر ہوتی تھی. اور وہ جو نرس تھی بلکہ وہ بھی کہتی تھی کہ آپ کو درد ہوا ہوگا, اچھا سوری میں کیا کر سکتی ہوں. اور اس سے باقاعدہ اسپاٹس بن جاتے ہیں باڈی پہ, آپ ڈاکٹر آپ کو معلوم ہوگا اس کا. تو وہ اس نے جب لگاتی تھی میں کہتا اس کو میرے کو نہ لگایا کر, بڑی شدید درد کرتا. صبح کا ٹائم میں نے اچھا مجھے ساری رات یہ پریشانی رہتی, صبح اس نے آ کے انجیکشن لگانا ہے, یہ کس طریقے سے ختم ہو جائے. اور سب دوائیاں میں برداشت کر رہا تھا, وہ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آئی اور انجیکشن لگانے کے لیے اس ٹائم پہ میں نے واک مین لگا کے سورہ رحمان سن رہا تھا. صبح کا ٹائم تھا 6:30 بجے کا. تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے سنے جا رہا ہوں, بیڈ پہ لیٹا ہوں, اور آئی سی یو میں وہ بالکل سیپریٹ ایک نرس اور ایک ڈاکٹر جو تھا وہ ڈیوٹی تھا میرے پاس ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے دوران جناب میں آئی اور میں نے سارے سورہ رحمان سن لی. سورہ رحمان سننے کے بعد میں نے نرس کو کال کیا کہ آپ لاؤ انجیکشن لگا دو. تو کہتی وہ تو میں نے لگا دیا آپ کو. تو میں نے کہا تو لگا ہی نہیں. میں تو اس وقت جو تھا میں پتہ نہیں سورہ رحمان سن رہا ہوں گا جب لگایا, لیکن میں نے چیک بھی کیا, اس میں نشان بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا, لیکن ایسا فیلنگ نہیں تھی کیونکہ بہت سارے انجیکشن لگ چکے تھے. سورہ رحمان سنتے ہوئے آپ کو اس انجیکشن کا درد نہیں ہوا؟ اچھا پھر آپ ہاسپٹلائز رہے, ہاسپٹل سے آپ واپس گھر آپ کو گھر واپس آ گئے. جی تو سورہ رحمان سنتے رہے. پھر سورہ رحمان وہاں پہلے تو 7 دن پوری ہو گئی تھی, ہاسپٹل میں 7 دن سنی آپ نے. اچھا آئی سی یو سے میں سی سی یو میں شفٹ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر میں گھر آیا. پھر گھر میں نے آ کے سورہ رحمان تمام گھر والوں کے ساتھ سنی. اور اس سورہ رحمان سننے کے بعد ایک جو تھا چینج جو آئی باڈی کے اندر, ایک اسٹرینتھ اور ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہوئی, کیونکہ ایک جو بلیف تھا وہ بالکل چینج ہو گیا, بالکل ایسے یو ٹرن آ گیا لائف کے اندر جو کہ پہلے نہیں تھا. کیا آپ کے وجود کی اور آپ کے ذہن کی کیا کیفیات تھیں جب آپ پہلی مرتبہ سورہ رحمان سن رہے تھے؟ جب فرسٹ ٹائم میں سن رہا تھا تو میرا پورا جو باڈی تھی ویسے سن ہو گئی تھی, جس طرح سے بندہ جو ہے نا جس طرح اس کو کوئی انستھیزیا دے دیا گیا ہو. گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا, آفس والوں کے ساتھ, اس میں کیا تبدیلی آئی؟ بہت تبدیلی آئی جی. اس میں مطلب ایک بہت بڑا کانفیڈنس جو تھا, مطلب جو کہ میں نے بالکل شیک کر گیا تھا. میں مطلب کہ اپنے آفیشیل ورک میں بھی میں یہ سمجھتا تھا یہ میں کر نہیں سکتا, یہ بس ٹھیک ہے. مطلب ایک دم سے میں اس کو دیکھ کے فوراً مجھے فیلئر ہی سمجھ آتا تھا, یہ سکسیس نظر ہی نہیں آتی تھی. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ نہیں ہے, سب کچھ ہی میں نہیں ہوں, اوپر ہی کوئی ہے چیز, اور ایک بلیو بڑھتا چلا گیا. اور اس میں اور اس کے بعد اتنا کمفرٹیبل ہوگی لائف, گھر میں بھی مطلب بڑا سکون ہو گیا. ایسے ایسے مسائل, ایسے ایسے کام جو کہ میں سمجھتا تھا ہو ہی نہیں سکتے شاید, وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں صبح اٹھا ہو گئے, اور میں خود حیران ہوتا یار یہ تو ہونے والی چیز ہی نہیں تھی. سبحان اللہ جی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ڈاکٹر علی بیگ ناز صاحب, جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے صدیق جہانگیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب ایک ایسا مریض جس کو اس طرح کی کرونک بیماریاں ہیں, اور جس طرح وہ خود بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان سننے کے بعد انہوں نے ساری ادویات بھی چھوڑ دیں, آپ نے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا, آپ کے خیال میں کیا ان کی تمام بیماریاں اور ٹیسٹ اور فزیکل کنڈیشنز نارمل تھیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول لیول کا ڈاؤن ہو جانا, INR نارمل ہو جانا. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلیف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ صرف بلیورز سنیں گے تو وہی ٹھیک ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مولیکولر لیول پہ, الیکٹرانک مولیکولر لیول پہ یہ الیکٹرو میگنیٹک, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ویوز, کوئی فیلڈ کوئی کریٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے مالیکولز آپ یونائٹ ہوتے ہیں. ہاں جی, اگر اس کو بالکل سادہ الفاظ میں لے لیں ہم اپنے ناظرین کے لیے, تو ناظرین جس طرح الٹرا ساؤنڈ ایک چیز ہے کہ وہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر کے اعضاء کو دکھا دیتی ہیں, یا لیتھوٹرپسی جس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پتھر توڑ دیتے ہیں آواز کی لہروں کی مدد سے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں, مولیکولر لیول پہ جائیں نا تو ہر ایک کا ایک مالیکیول ہے ہر چیز کا. کولیسٹرول کو لے لیں آپ, اسی طریقے سے باقی چیزوں کو لے لیں آپ, تو مطلب ہے کہ وہ جو اندر چینج آئی ہے وہ اس لیول پہ چینج آئی. مطلب ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ کولیسٹرول بنتے بنتے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گیا, کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی جو مالیکولر وہ جو شکل میں بنتے جا رہے تھے, اکٹھے ہوتے جا رہے تھے, وہ نہیں بنے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹرک ٹائپ جیسے کوئی ریڈیشنز ہیں, یہ سورۃ الرحمان کی کوئی ریڈیشنز ہیں, جب انسان سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اور جس سے وہ ساری چینجز اندر آتی ہیں. دیگر مہمانان ہیں ہمارے, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی, ہم اس وقت میرے دانے ہاتھ پہ جو مہمانان موجود ہیں
وہ ہیں مسز شہناز, ساتھ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سنیر صاحب. جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہیپاٹائٹس کی بیماری کا, سن 2003 کی جدید ترین طبی تحقیق کے مطابق ہیپاٹائٹس سی سے ہونے والا لیور سیروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کا سلسلہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اس سلسلے کو روکنا یا اس کی واپسی ناممکن ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یا یہ اس کی تعریف ہے جو کہ کتابوں میں یا جدید ترین طبی تحقیق سے ہوئی. ہیپاٹائٹس سی ہوا مسز شہناز کو سن 2001 میں, جس کے لیے انہوں نے جو لیٹسٹ پاسبل علاج تھا الفا انٹرفیرونس وہ لگوانے شروع کیے, اور 9.5 ماہ تک 136 انجیکشنز انہوں نے انٹرفیرونس کے لگوائے. ڈاکٹر سنیر, کیسے آپ کو محسوس معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے؟ جی, پہلے تو ڈیفینیٹلی آئی واز این MBBS ڈاکٹر, تو میں نے اپنے ہی فیلڈ کی طرف رجوع کیا. اینڈ پروفیسر بشرا خار ہیں, آئی ایم اے ٹرینی آف دیٹ ڈاکٹر, اور بڑی اچھی پروفیسر ہیں. آئی وینٹ ٹو ہر, ان کے ساتھ میں نے سارا کیس ڈسکس کیا, آل دا تھنگس جو کچھ بیسک ریکوائرمنٹس تھیں فار دا میڈیسن اسٹارٹنگ. آپ کو معلوم ہے کچھ بیسک ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں. ہم نے سارے ڈسکس کیے, میڈم نے جو الٹرا ساؤنڈز اینڈ آل دوز تھنگس وہ ہم نے فالو کی, اور اس کے بعد ہم نے انٹرفیرون تھراپی along with ribavirin اسٹارٹ کروا دیا. 136 انجیکشنز ہوئے 9.5 مہینے. اور پھر سورہ رحمان جب آپ نے سنی, جی کہاں پہ سنی پہلی مرتبہ؟ یہ میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں سنی, اور جب میں نے گھر میں سنی تو اچانک سنتے سنتے لائٹ آف ہو گئی, اور وہ وہاں پہ سورہ رحمان کا وہ پارٹ تھا جہاں ہے ربی ذوالجلال والاکرام. تو مجھے اس وقت ایسے لگا کہ میرا سارا جسم تڑپ رہا ہے, کانپ رہا ہے. لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی ایک حصہ تڑپ رہا ہے, اور میرے منہ سے بس یہی لفظ نکل رہا تھا ربی ذوالجلال والاکرام. اور ذہن میں میرے یہ تھا کہ جب ذوالجلال ہے, جلال دکھاتا ہے اپنا, تو وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کرام بھی ہے, کہ اپنا انعام بھی نازل کر دیتا ہے نا. تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں سورہ رحمان سنوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ تو خود ڈاکٹر تھے, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ 8 انٹرفیرونس کے باقی انجیکشنز نہیں لگوائیں؟ انفیکٹ ڈاکٹر صاحب ہوا اس طرح تھا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے سنی تو اس وقت میں بھی سن رہا تھا, اور جو میری اس وقت پرسنل فیلنگس تھیں دے ٹولڈ می ایٹ دیٹ مومنٹ کہ دیر از سم تھنگ ان اٹ. جو پہلی مرتبہ جب لائٹ چلی گئی شروع کا ہی کچھ, جب میں نے وہ سنا تو آئی فیلٹ وائبریشن آل اوور ان مائی باڈی. مجھے پورا اپنا جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی, اینڈ وہ جو کیفیت تھی وہ میں اس کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا, لیکن اس نے مجھے یہ بلیف اس وقت دیا پہلی دفعہ سورہ رحمان سننے کے بعد کہ یہ اب ہم لوگ اس ریمیڈی پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو پہنچنا تھا. کیونکہ تھرو آؤٹ دس کورس 9.5 months از کوائٹ اے لانگ ٹائم, اور ہم کانسٹنٹلی کر رہے تھے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دوران ہم نے کوئی اور بھی بے تحاشا نسخہ جات استعمال کیے, انکلوڈنگ ہومیوپیتھک اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آپ نے اپنے علامات میں کیا بہتری محسوس کی؟ بہتری یہ محسوس کی کہ مجھے وہ ٹیمپریچر ہوتا تھا نا, مجھے ایک خاص ٹائم ہوتا تھا دن میں 4 سے 6 بجے کے دوران, مجھے لگتا تھا کہ میرے جو چہرے کی اسکن ہے نا کھینچ کے یہ کانوں کی طرف جا رہی ہے, اور لگتا تھا ٹیمپریچر ہو گیا, ٹانگوں میں درد ہوتا تھا بے حد و حساب. انجیکشنز لگواتی تھی, گولیاں کھاتی تھی, بہت کچھ کرتی تھی میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جب پہلے 7 دن میں سنی تو میرے سب سے پہلے ٹانگوں کی درد دور ہوئی, اور یہ چہرے کا کھینچنا بند ہوا. آپ نے کل کتنے دن؟ 21 دن سنی میں سورہ رحمان. 21 دن آپ نے سنی؟ میں پہلے ہفتہ میں نے صبح شام سنی 2 دفعہ, باقی 2 ہفتے میں نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ سی. 21 دن سورہ رحمان کو سننے میں کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے سنے ہوئے؟ مجھے اب سال ہونے والا ہے. اور اس سال میں آپ کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں رہی؟ نہیں, وہ مجھے وہ پرابلم کوئی نہیں ہے جو پہلے والا پرابلم تھا کسی قسم کا. ہیپاٹائٹس سی میں ALT ان کا نارمل رینج میں آ گیا؟ جی, آفٹر 21 days. لیور کے جتنے پیرامیٹرز تھے وہ سب نارمل ہو گئے؟ سارے نارمل ہو گئے. آپ بحیثیت ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ لیور کی ڈیزیز ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو رکتی نہیں ہے. آپ نے اپنے ذہن کو کیا لاجک دی, کیا منطق دی کہ آپ کی والدہ کی بیماری سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح تھا کہ جب شروع میں ALT نارمل آیا تو میں خود بہت زیادہ حیران اور بہت پریشان ہوا کہ ایون ایف کہ میں نے ان کا PCR کروایا ایٹ دا اینڈ آف دوز 21 days اور وہ نیگیٹو ہو گیا. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ملینز آف کاپیز آف منع کیا تھا کہ PCR بہت مہنگا ہے اور میرے علاج پہ بہت پیسہ پہلے لگ چکا ہے. وہ PCR 12,000 روپے میں ہوا. میں نے کہا بہت پیسہ لگ چکا ہے اور اب ALT نارمل آ گیا, نہ کرواؤ. نہیں, اس کا PCR کا بہت فائدہ ہے. ہاں, تو انہوں نے پھر
आपने मेरा पीसीआर करवाया? जी वो हाँ जी, वो पीसीआर जब हमने करवाया तो वो नेगेटिव आ गया. इट वाज क्वांटिटेटिव पीसीआर और वो नेगेटिव आ गया. तो उसके बाद मुझे अब ऑल द प्रूव्स वर देयर और ख़ुद फिजिकली भी बिल्कुल ठीक थी, तमाम सिम्टम्स ख़त्म हो चुके हुए थे. मैंने मैडम बुशरा खार से रब्ता कर किया जिनसे बेसिकली हम करवा रहे थे. आई वाज एन इंटरमीडिएट थिंग. तो मैंने कहा जी मैडम वो इंजेक्शंस का कोर्स पूरा नहीं हुआ लेकिन हमने पीसीआर करवा लिया है आपसे पूछे बगैर, क्योंकि एएलटी थोड़ा नॉर्मल हो गया था तो पीसीआर नेगेटिव आ गया. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सनार योर मदर इज़ वेरी लकी कि शी हैव गॉट दिस पीसीआर थिंग नेगेटिव. तो मैं उसके बाद अब व्हाट लॉजिक आई कैन गिव, आई कैन नॉट गिव यू एनी लॉजिक. मुझे लॉजिक तो मुझे नहीं मिलेगी इसमें. एक और मेहमान इस वक्त मेरे बाएं हाथ पर जो मौजूद हैं वो हैं अलीशा आसिफ. और अलीशा आसिफ की जो बीमारी का सिलसिला है जी उसके बारे में आपको बताते चलें. इनकी बीमारी शुरू हुई थी जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन क्लिनिकली, जिसमें इंसान अपने आप को बहुत ये तसव्वुर करता है कि बड़ा कमाईगी और कम तरीक़ा से एहसास होता है. उसके साथ फिर इनको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो मेडिकल की टर्म्स में तो इसको ये कहा जाता है भारत, और आप यूँ समझिए कि हर वक्त की परेशानी. तो उससे होता क्या है कि इंसान होते होते एक ऐसी स्टेज पर आन पहुँचता है जहाँ कोई भी छोटा सा मामूली सा वाक़या जो उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ हुआ हो उससे उसको पैनिक अटैक्स होते हैं. पैनिक अटैक्स में आपका सांस रुकने लग जाता है, आपके हाथ कांपते हैं, आपको ऐसे लगता है कि बस अभी ख़त्म, सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा. ये इनकी बीमारी थी जिसके लिए ये अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरम के पास गई. आप जब डॉक्टर इरम के पास गई उस वक्त आपका अटैक चल रहा था, आपको वो आप बीमार थी, खुद परेशान. क्या हुआ डॉक्टर इरम के पास जाके? डॉक्टर इरम के पास गई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी. यकीन जाने मैं चल नहीं सकती थी और मेरी आंखों में बिल्कुल अंधेरा था. मुझे सहारे से पकड़ के चलाया जाता था और सांस मेरा फूला हुआ था, जिस्म मेरा बिल्कुल ठंडा था. और मैं अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार भी कर चुकी थी, माफ़ी भी मांग चुकी थी और कलमा भी पढ़ चुकी थी. मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदा बचूँगी, जो मेरी हालत थी. जब मैं डॉक्टर इरम के गई हूँ तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा है कि ये पैनिक अटैक है और ये एंग्जाइटी है, आप आ जाएँ अंदर. इन्होंने मेरे हस्बैंड को भी अंदर बुलाया, मुझे भी बुलाया. इन्होंने सूरह रहमान सुनाई मुझे. और ये एंग्जाइटी, ये जो पैनिक अटैक्स थे ये मुझे 2-3 दिन से हो रहे थे. जैसे ही इन्होंने मुझे सूरह रहमान सुनानी शुरू की मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे जिस्म में कुछ सनसनाहट हुई है, कोई चीज़ मेरे जिस्म में सरायत कर गई है. जिस तरह मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ. मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, जिस तरह रोता बच्चा माँ की गोद में जाके खामोश हो जाता है, यकीन जाने. तो मैं इतनी खामोशी से सुनती रही और मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हुआ. और वापसी पे मैं बग़ैर सहारे के घर वापस आई. तो उसके बाद आपने फिर सूरह रहमान 7 दिन के लिए सुनी? नहीं, 7 दिन के लिए नहीं सुनी. अच्छा. फिर इन्होंने मुझे कहा था कि आपने 7 दिन के लिए सुननी है. मैंने 7 दिन नहीं सुनी, मैंने फिर 3 दिन सुनी. इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई. मैंने फील किया मैं ठीक हो गई हूँ. मैं घर के काम काज में लग गई, बच्चों के साथ लग गई मैं. इसके बाद मुझे दोबारा अटैक्स होना शुरू हो गए. फिर मैंने डॉक्टर इरम से रब्ता किया. मैंने इनको कहा कि ये तो दोबारा हो रहे हैं. तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने सूरह रहमान सुनी है. तो इनको मैंने कहा कि नहीं, वो घर के कामों की वजह से ना, और मैं फील कर रही थी कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया. इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप मुतवातर 7 दिन सुने. फिर मैं सुनती गई 7 दिन. क्या महसूस हुआ जब आपने आखिरी दिन, 7वां दिन था? 7वां दिन तो नहीं, जब 5वां दिन था ना, 5वां दिन जब मैं सुन रही थी तो इतनी हीट थी मेरे जिस्म में, मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे 103-104 बुखार है, इस तरह. और आप यकीन जाने, अभी भी बताते हुए मुझे जिस्म में सनसनाहट हो रही है कि मैंने बंद आँखों से इस तरह महसूस किया जैसे खाना कबा बिल्कुल मुझसे 1-1.5 फुट के फासले पे है. और मुझे यूँ लगा कि मैं खुदा के हुजूर में हूँ, वो मेरी दुआएं सुन रहा है, मुझे देख रहा है और वो मेरी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा करेगा, बुरा कुछ नहीं करेगा. तो जब आप आखिरी दिन सुन रही थी उस दिन आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इलामात थी, वो ख़त्म हो चुकी? ख़त्म हो चुकी थी. बल्कि आखिरी दिन जब मैंने सुना है उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ सुनने के दौरान ही कि मैंने सोचा कि मैं आज इरम से फ़ोन करूँगी कि जैसे बैटरी जो है ना वो फुल हो गई है. अच्छा, फुल हो गई? फुल हो गई. डॉक्टर इरम, आपकी मरीज़ा आपके पास आई पैनिक अटैक के साथ और आपने इनको सूरह रहमान सुनवाई. थोड़ा सा मेडिसिन का ये तरीका इलाज बताते चलें जी. अगर हम होते तो इसका इलाज जो है वो SSRIs होती हैं, फ्लॉक्सिटीन दवाई है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक झटके लगाते हैं थोड़े से हम दवा को, और साथ में बेंजोडायज़ेपिन्स, बड़ी मशहूर ये जो ड्रग्स हैं, ये दी जाती हैं. लेकिन डॉक्टर इरम, आपने इनको सूरह रहमान से थेरेपी दी, आपका कैसे बिलीफ था और ख़ुद आप सुनती हैं तो कैसा फील करते? जी, बेसिकली हेल्थ की डेफिनेशन ऑल डॉक्टर्स वुड एग्री इन्वॉल्व्स अ हेल्दी माइंड,
बॉडी, स्पिरिट एंड सोशली हर सारे एलिमेंट्स हेल्दी होने चाहिए. हम लोगों का ये होता है कि हम एक एस्पेक्ट पे ज़्यादातर एम्फसाइज़ करते हैं. जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं नेचुरली दे आर डिस्टर्ब्ड, हर लिहाज से उनके चारों एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब्ड होते हैं. एक तो उनको नफसियाती मसाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं बेशुमार फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, व्हाटएवर. फिर उसके बाद जनरली जो असूल है, साइकोलॉजिस्ट आर नॉट सपोज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस. अब जिन हालात में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सिवियर डिप्रेशन के, जिस तरह ये आई थी, सुसाइडल भी होते हैं, पैनिक अटैक, एज यू पीपल नो, एमरजेंसी होता है कि बस मरने लगे हैं. इट्स नॉट ईजी कि आप पेशेंट को रियलाइज़ करवाएं या उसको कहें कि भाई इट्स जस्ट एन पैनिक अटैक एंड इट विल बी ओवर, इट्स नॉट गोइंग टू किल यू, लेकिन उन पे होता नहीं है. तो सूरह रहमान मैंने ख़ुद भी सुनी है, 1.5 साल से मैं इलाज कर रही हूँ इसके थ्रू, बिकॉज आई पर्सनली फील मेडिसिन सिर्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करती है. तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम था. पेशेंट को पहले साइकेट्रिस्ट पे भेजो, विद ड्यू अपॉलजीज टू दी साइकेट्रिस्ट, वो वहीं रख लेते हैं पेशेंट को कि बस ठीक है. फिर उनको लंबी दवाइयाँ, बेड यानी कि हैवी मेडिकेशंस, उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. पेशेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक डिपेंडेंसी, एक फ़ियर रहता है. सूरह रहमान का प्रोग्राम सुना टीवी पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया. देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट. पहले माइल्डर केस अपने पे शुरू किया, ख़ुद बहुत सुकून था, डिफरेंट चीज़ें थी. ये जो कहते हैं सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, यू नो ऑल दीज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वो तो जिसने सुनी है, जो गुज़रा है, वो कहते हैं गुज़रने से पता चलता है. वो सब हुआ. देन आई स्टार्टेड कि वाई नॉट विद माई पेशेंट्स, यू सी. तो मैंने क्या किया है कि अपना काउंसलिंग का करके उसके बाद बिठा के उनको अपने सामने सुनाती हूँ पहले सेशन में. और उसके बाद देन आई आस्क्ड देम कि हाउ डू यू फील. जब ये आई थी तो शी वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, लिटरली भागी कि बस मर रही है, चल नहीं सकती. व्हेन शी लेफ्ट विद सो मच एनर्जी और इतना सुकून और सारा कुछ था. मैंने कहा बेटा, एंड शी इज़ नॉट दी ओनली केस, आई मीन आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स विद फोबिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के हैं, डिप्रेशन के मोस्टली केसेस हैं, और मैंने देखा है उनमें मार्क डिफरेंस है. ओनली सोली विद सूरह रहमान, नो मेडिकेशन. अब अगर कभी कोई मसला हो जाए, कभी चक्कर आने लग जाए या परेशानी हो, क्या करती हैं आप? मैं पानी का गिलास लेती हूँ, आधा गिलास लेती हूँ पानी, आंखें बंद करती हूँ और मैं तसव्वुर करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला के दरबार में हूँ. और 3 दफ़ा मैं दिल में कहती हूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह. अल्लाह अंदर और सब दुख परेशानियाँ बाहर. हमारे इन साथियों ने, इन डॉक्टर साहिबान ने, इन मरीज़ों ने जिस तरह से कुरान पाक की सच्चाई का, उसकी सदाकत, उसकी अज़मत का एतराफ़ आप सब के सामने किया है, वो एक पाकीज़ा जज्बा है. और ये पाकीज़ा जज्बा हम सब के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल है. मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगा कि जब हमारे ये मेहमानान स्टेज से रुखसत हों तो आप इनके लिए भरपूर तालियाँ बजाएँ और इनको तालियों की गूंज में रुखसत करें. सिलसिला कुछ यूँ है जी कि कोई भी कलाम अगर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में सुना जाए तो सुनने वाले के दिल पर असर करता है, उसके दिल पर एक रिक्कत सी तारी हो जाती है, वो महव हो जाता है उस कलाम को सुनने में. और अगर ये तलावत कलाम पाक हो और एक सुरीली और खुशकुन आवाज़ में सुनी जाए तो फिर ये जो कलाम है अल्लाह का, ये आपके जहन और कल्ब को मुनव्वर कर देता है. और इस रोशनी के नूर के साथ, कुरान के नूरी अल्फाज की ताकत के साथ इंसानी वजूद की, जहन की, रूह की, ज़ाहिर और बातिन की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं. तिलावत कलाम पाक को सुनने से पहले मैं उन हजरात को स्टेज पर दावत देना चाहूँगा, उन 6 लोगों को जो किसी भी किस्म की जिस्मानी, जहनी, रूहानी या माशरती उलझन का शिकार हैं. उन लोगों से दरख्वास्त है, कोई भी आप लोगों में से ऐसे 6 अफराद जो अपनी इस उलझन से, जो जहनी, जिस्मानी या रूहानी माशरती उलझन हो, छुटकारा पाना चाहते हो, काइंडली आप लोग स्टेज पर आएँ. इस वक्त हमारे स्टेज पर हमारे हाजरीन में से वो मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं जो किसी न किसी जहनी या माशरती, जिस्मानी
بیماری یا الجھن کا شکار ہیں. آپ کا نام خاتون؟ تنیس فاطمہ. اور آپ کو بیماری کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس سی. ہیپیٹائٹس سی. جی آپ؟ نجمہ وسیم. نجمہ وسیم. اور آپ کی بیماری؟ میری ہیپیٹائٹس سی اور شوگر ہے. ہیپیٹائٹس سی اور ڈائبٹیز. جی آپ خاتون؟ نسیم ناصر. اور آپ کو بیماری؟ ہیپیٹائٹس سی ہے. آپ کو بھی ہیپیٹائٹس سی ہے. جی آپ خاتون؟ فرخندہ. فرخندہ. آپ کی بیماری ہے؟ شوگر اور گردوں کی پرابلم. شوگر اور گردوں کی پرابلم ہے. یہ دیجیے. جناب آپ؟ مجھے بھی ہیپیٹائٹس سی اور آپ کا نام؟ خالد انور نام ہے میرا. ہمارے یہ جو مہمانان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اپنے نام ہمیں بتائے, ان بیماریوں کا تذکرہ کیا جو ان کو لاحق ہیں. ہیپاٹائٹس سی کے 4 مریض ہیں, ان میں ایک ڈائبٹیز اور رینل ڈیزیز کے مریض ہیں. اب ہمارے یہ مہمانان جو سٹیج پر موجود ہیں, میں آپ ہم سب مل کر سورہ رحمان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. پہلے اس سورہ کو سننے کا طریقہ نوٹ فرما لیں اور پھر سنتے ہیں سورہ رحمان. سورہ الرحمان سننے کا طریقہ. قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں پڑھی گئی سورہ الرحمان کی کیسٹ بغیر ترجمے کے بازار سے خریدیں اور 7 دن تک آنکھیں بند کر کے صبح, دوپہر اور شام سنیں. سنتے وقت یہ تصور باندھیں کہ آپ اللہ پاک کے روبرو پیش ہیں. وہ آپ پر رحمت فرما رہا ہے, آپ کو شفا دے رہا ہے. اسی طرح 7 دن تک صبح, دوپہر اور شام آدھا گلاس پانی اس طرح پئیں, آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور باندھیں, پھر دل سے 3 بار اللہ کہیں اور پھر آنکھیں بند کیے پانی آہستہ آہستہ پی لیجئے. شفا من جانب اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
कैसा महसूस हुआ आपको? जी। ऐसे जैसे बहुत मीठा जायका हो पानी का ना, मीठा पानी था और ज़रा सुकून सा मिला, सूरज सुनी है तो बड़ा सुकून हुआ। जी आप? ये तो नमकीन सा पानी महसूस लगा, जैसे आबे ज़मज़म का पानी होता है। आप जी? मुझे सुकून महसूस हुआ। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ये आब ज़मज़म का पानी है और बहुत मीठा और सुकून मैसर हुआ है। सूरह मुबारका सुन के बहुत दिल को सुकून मिला है। ऐसा लगा है जैसे दिल और दिमाग दोनों पे बहुत असर किया है। यानी कि दिमाग ने इस बात की गवाही दी है कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला हमें शिफा और रहमत का पैगाम दे रहा है। जैसे मैं इस ज़मीन पे नहीं और मुझे कोई होश नहीं रहा, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो रही है। अभी हमने सूरह रहमान की तिलावत सुनी। इस सूरह को सुनने का कुछ तरीका यूँ है कि वो तमाम लोग जो मूजी अमराज या किसी क्रॉनिक डिजीज़ डिसऑर्डर में, जिस तरह हेपेटाइटिस या कैंसर है, उसमें मुब्तला हैं, वो इस आयत को, इस सूरह को इस तरीक़ाकार के मुताबिक सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार 7 रोज़ तक सुनेंगे। और वो लोग जिनके डिजीज़, जिनकी बीमारियाँ इतनी मूजी या इतनी क्रॉनिक नहीं हैं, वो इसको 7 रोज़ तक दिन में 1 मरतबा भी सुन सकते हैं। दौरान समात अगर आपके कल्ब पर बोझ ज़्यादा महसूस हो तो अपनी आंखें खोल लीजिए और इसकी समात को कुछ देर के लिए मुलतवी कीजिए। आप जब सूरह रहमान को 7 रोज़ तक सुने और उसके बाद अल्लाह की जानिब से आपको शिफा मिले तो अपने डॉक्टर्स के हमरा अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा। हमारे ये तमाम साथी जो यहाँ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, हम इन्हें भी अपने प्रोग्राम्स में लेकर आएंगे, इनके मौलजीन और मेडिकल रिपोर्ट्स के हमरा। अगर आप कुरान पाक के इस सच्चे और मौजज़ाती पैगाम को फैलाएंगे तो आपके बहुत से बहनों और भाइयों की जान बच सकती है। आइएगा ज़रूर इस कलाम पाक की अज़मत और सदाकत की गवाही देने। जाने से पहले हमारा पता नोट फरमा लीजिए। इंचार्ज प्रोग्राम अर्रहमान, PTV सेंटर, इस्लामाबाद। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।